नाज़रीन कराम, आज वो काम हो गया है जो किसी ने अपने वहमो गुमान में भी ना सोचा था। अवाम का जमे गफीर और इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब से जो पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि गोली चलाई गई है। पाकिस्तान दिल किया कि मैं कह के मार मार कर हंसूं अपनी जहालत के ऊपर। मैं सोचता था कि शायद इमरान खान के बारे में इनकी कैलकुलेशन गलत है। मैं सोचता था शायद अवाम के बारे में, पब्लिक के बारे में इनकी कैलकुलेशन गलत है। सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदल दिया है। तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है। ये जो मनाजिर हैं, इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये मनाजिर देखें जरा। एक मरियम नवाज थी जो जलसे में कह रही थी कि मोबाइल फोन की लाइटें जलाओ, तो एक लाइट भी नजर नहीं आती। और एक ये वर्कर्स कन्वेंशन है कि जब अंधेरा होना शुरू हुआ तो लोगों ने खुद से अपने मोबाइल की लाइटें ऑन कर दी। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा लीडर नहीं था। एक वकील रहनुमा जो सिर्फ चंद माह हुए हैं अवाम के सामने आया है, सिर्फ वो वहां मौजूद था। इसने एक नई रूह फूंक दी है। और जो जबर का माहौल है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, खास तौर पे पंजाब से बदला लिया जा रहा है। तुम्हारी कैसे जुर्रत हुई? तुम तो गुलाम दर गुलाम हो, तुम्हें तो सदियों से गुलामी की आदत पड़ी है। तुम कहां से इनकलाब की बात कर रहे हो? तुम कहां से हकीकी आजादी की बात कर रहे हो? लेकिन इस वर्कर कन्वेंशन ने चोलें हिला के रख दी हैं इस गलीज निजाम की। दो तीन चीजें सामने आई हैं जिनसे आपको आगाह करता हूं। नंबर एक, FIR दर्ज कर दी गई है शेर अफजल मरवत पे कि आपने वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत ली थी, आपने जलसा कर दिया है। यानी अब तकलीफ इससे भी है कि वर्कर कन्वेंशन में ज्यादा लोग आ गए हैं। इस पर भी FIR तहरीक इंसाफ पे इसलिए FIR दर्ज कर दी गई है कि ज्यादा लोग आ गए हैं आपके वर्कर्स कन्वेंशन में। पूरे पंजाब में जलसों के शेड्यूल का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। कारकुनान तैयारियों का आगाज करें। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बुज़दिल भगोड़ा दुम दबा के भाग जाएगा अगर पंजाब में भी तहरीक इंसाफ के एक दो कन्वेंशन इस तरह हो गए। शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट भी किया है इसके बाद कि आप लोग करोड़ों की तादाद में हैं। अगर आप लोग इसी तरह पूरे मुल्क से बाहर निकल आए, जिस तरह चारसद्दा में, दीर में और बाकी इलाकों में हो रहा है, KPK में, अगर पूरे मुल्क से लोग इस तरह निकल आए, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये जुल्म जबर जितना कुछ चल रहा है ना मेरे पाकिस्तानियों, ये आप लोग अपनी ताकत से रोक सकते हैं। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए। आज भी वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर सीधी सीधी गोलियां मारी गई। एक बंदे को टांग पे गोली लगी, बाजू पे गोली लगी, इसके बावजूद उसके सर पे PTI का झंडा था जो उसने उतरने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। पुरअमन लोगों को जो सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन के लिए जा रहे थे, जब आप फायरिंग का निशाना बनाएंगे, ला मोहल्ला जज्बात उभरेंगे। सैकड़ों हजारों लोग जब खड़े होते हैं, जवान खून जोश मारता है, रिटेलिएट कर सकते हैं। ये चाहते हैं रिटेलिएट करें, ये चाहते हैं कौम बगावत की तरफ जाए। ये सारी सूरत हाल देख के इलेक्शन से फरार के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए गए हैं। जहां तक लंदन से आए भगोड़े की बात है, वो दोबारा भगोड़ा बनने के लिए तैयार है। आज उसके केसेस खत्म होते हैं, वो फिर इलाज का बहाना बना के फरार होना चाहता है मुल्क से। उसका ये कहना है कि इलेक्शन अभी ना करवाओ। लेकिन एक और ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि नवाज शरीफ को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। यानी खुलेआम मार्शल लॉ ना हो, एक ऐसा सेटअप ले आए
جو الیکشن کے بغیر ہو اور اس کے اوپر نواز شریف کو بٹھا دیا جائے اور تمام جماعتوں کی مائنس پی ٹی آئی شمولیت کروا دی جائے تاکہ کوئی بولے نہ. اور کیونکہ اپنا قاضی بیٹھا ہوا ہے، جب تک اپنا قاضی ہو الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب نیکسٹ چیف جسٹس آئے گا تو تب تک کچھ نہ کچھ حالات واضح ہونا بھی شروع ہو جائیں گے کہ امریکہ میں کس کی حکومت آنی ہے. بہت کچھ کنیکٹڈ ہے میرے پاکستانیوں اس سے. یوکرین کی جنگ، اسرائیل کا ظلم، امریکہ میں الیکشن، یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے پاکستان کے اندرونی حالات سے. جیسے جیسے عالمی ڈیولپمنٹس میں تبدیلی آئے گی، پاکستان کے حالات میں بھی تبدیلی آئے گی. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ میں کنفرم نہیں کر سکا کسی انڈیپینڈنٹ ذریعے سے، لیکن کچھ لوگ باخبر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کہاں تک درست ہے یہ نہیں پتا، کہ عمران خان صاحب کو یہ آپشن دیا گیا، یہ آفر کی گئی، اور اس میں شاید ڈاکٹر عارف الوی کا بھی نام آ رہا ہے، محمد علی درانی کا بھی نام آ رہا ہے، کسی اور کا بھی نام آ رہا ہے، کہ آپ 2 سال کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں، 2 سال کے لیے سختیاں ختم کر دی جائیں گی. یہ نہیں، لیکن یہ ٹھیک تھے، یہ بالکل ٹھیک تھے، چونکہ اگر یہ ٹائم پر انتخابات کروا لیتے، اگر یہ الیکشن کروا لیتے تو عوام ان کا جہاز بنا کر عوام میں اڑا لیتی. وہ کاغذ کا جہاز آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ بنا کر عوام میں اڑا لیتی، اور ان کی بدماشی کو آج اپر دھیر کے لوگوں نے 10 فٹ نیچے زمین کے کھڈا کھود کے دفن کر دیا ہے. یعنی تباہی نکالی ہے وہاں پر. اور اپر دھیر میں آج جو کچھ ہو گیا ہے، آپ یقین کریں کہ اب معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. اب الیکشنز بڑھ گئے. اب جناب یہ جو ریلا آیا ہے، جو عوامی سیلاب وہاں پر آیا ہے، اس نے تاریخ تو رقم کی ہے، لیکن اس نے جو پیغام اور میسج دے دیا ہے، اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، سب بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. اپر دھیر میں آج تاریخ رقم ہو گئی ہے، تمام تر ریکارڈ ٹوٹ گئے، تمام تر چیزیں سب کچھ آج انہوں نے ختم کر کے ملیا میٹ کر کے اپر دھیر میں رکھ دیا. ہوا یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کا ایک ورکرز کنونشن تھا، ایک جگہ کے اوپر تھا، 200 سے 250 کرسی لگائی گئی تھی، اور وہاں پر شیر افضل مروت نے جانا تھا اور اس نے جا کر خطاب کر کے واپس آ جانا تھا. تو یہ ساری کہانی تھی. اب وہاں پر صبح صبح پولیس پہنچ گئی، افسی پہنچ گئی، انہوں نے راستے بند کر لیے، راستے روک لیے اور ڈنڈے بھی مارے. پھر خبریں آئی، فائرنگ بھی کی ہے. جو ہی پولیس نے ڈنڈے مارے اور فائرنگ کی، اس کے بعد جو ہی دھیر پورے میں خبر گئی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں تھا، کوئی بازار ایسا نہیں تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ عوام نہ نکلی ہو. تمام تر دھیر کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے، اور اتنے بڑے عوامی سیلاب، عوامی ریلے نکل آئے. یعنی تباہی نکل گئی. لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا، لوگوں نے اپنی گاڑیاں چھوڑ دی، راستے رکے ہوئے تھے، پیدل بھاگنا شروع ہو گئے. اور لوگ بھاگتے ہوئے، کوئی باڑوں سے نیچے آ رہا ہے، کوئی بازاروں میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے، سڑکوں سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں لوگ، ٹرکوں کے پیچھے بیٹھ کر. یعنی طوفان عوام کا آ گیا. اور جو ورکرز کنونشن ایک جگہ پر ہونا تھا، 30 سے زیادہ جگہوں کے اوپر ورکرز کنونشن ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن پر گولی چلی ہے، خون خرابہ ہوا ہے. اس سب میں دیر بالا میں پولیس گولیاں چلا کر بھی کس طریقے سے پیچھے ہٹنے پہ پولیس مجبور ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اڈیالہ جیل کے قیدی سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک پیغام پہنچے گا، اور پیغام یہ ہے کہ آپ کی عوام نے، خیبر پختونخوا کی عوام نے کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور اپنے آئینی اور جمہوری حق کی خاطر وہ باہر نکلے ہیں. وہ گولی سے بھی نہیں ڈرے، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں کپتان کے ساتھ، عمران کے ساتھ. بڑی عام ترین تفصیلات ہیں. لیکن وہیں دوسری جانب نون لیگ کی چیخیں جو ہیں وہ بھی بلند ہو چکی ہیں، اور نون لیگ کی چیخیں اس وقت مریخ تک جا پہنچی ہیں، جبکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اوپر مقدمہ درج ہوگا. اس حوالے سے کیس لگ گیا ہے. اہم پرامن طریقے سے الیکشن کیمپین جو ہے اس کے اوپر نوٹس لیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور علی محمد خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ دیر میں پی ٹی آئی آفیشل کے پرامن ورکرز کنونشن کے شرکاء پہ پولیس کی سیدھی فائرنگ بدترین حکومتی فسطائیت ہے، بھرپور مذمت کی جاتی ہے. اگر سیاسی آزادی ہے تو پھر صرف ایک جماعت پہ اتنا جبر کیوں، اور باقی جماعتوں کو مکمل آزادی کیوں؟ الیکشن کمیشن سے سوال ہے کہ کہاں ہے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ اور جو ایک کارکن ہے اس کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسے گولی لگی ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ آگے آئے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئی ہے. ایک اور کلپ جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اب شیر افضل مروت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے عمران خان کو بتائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جا کر بتاؤں گا کہ دیر والوں نے گولیاں کھا کر بھی آپ سے وفا نبھائی ہے. یہ لاکھوں کا مجمع دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا. آپ ذرا